السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدے کے مطابق میں پھر سے حاضر ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پھر سے پریویس ایئر کوشچن ہی بتانے والا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو پارٹ 10 تک پریویس ایئر کوشچن بتا چکا ہوں۔ امید ہے کہ آپ وہ سارے ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ نے اب تک نہیں دیکھا ہے تو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر ضرور دیکھیں، کیونکہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہار ڈی ایل ایڈ کا جو ایگزام ہوتا ہے اس میں کس ٹائپ سے کوشچن پوچھے جاتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے فرسٹ کوشچن ہے اضافی حالت کے لیے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کس کا استعمال کیا جاتا ہے؟ کا یا پھر اور، اگر کا یا اور کا یا پھر شو کا۔ تو اضافی حالت کے لیے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ غالب کہاں پیدا ہوئے؟ تو غالب جو ہے وہ آگرہ میں پیدا ہوئے اپنے نانی کے گھر۔ کب پیدا ہوئے؟ تو 1797 میں پیدا ہوئے، اور انتقال جو ہے وہ دہلی میں ہوا۔ کب؟ تو 1869 میں، اور ان کا مزار اس لیے دہلی میں ہے۔ سر سبز کا مترادف کون ہے؟ جی ہاں، آداب، شاداب، واقعات یا پھر حالات۔ تو سر سبز کا جو ہے وہ مترادف جو ہے وہ شاداب ہے۔ آگے ہے یہ کتاب نہیں ہے، اس جملے میں یہ کیا ہے؟ تو اس میں اشارہ قریب ہے۔ اس میں اشارہ قریب کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں اشارہ قریب جو ہے، ایک منٹ، اس میں اشارہ قریب کسے کہتے ہیں؟ تو نزدیک کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے اسے ہم اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ اس لیے یہ کتاب نہیں ہے، اس میں یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ قریب ہے۔ ایک ہوتا ہے اس میں اشارہ بعید، جس میں دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے ہم اس میں اشارہ بعید کہتے ہیں۔ جیسے وہ کتاب ہے، تو وہ کتاب میں وہ جو ہے وہ دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ اس میں اشارہ بعید ہے۔ لیکن اگر ہم نے کہہ دیا یہ کتاب نہیں ہے، اس میں یہ جو ہے یہ قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ اس میں اشارہ قریب ہے۔ آگے ہے مضمون کے کس حصے میں عنوان کی تعریف؟ کئی مرتبہ یہ کوشچن پوچھا گیا ہے کہ مضمون کے کس حصے میں عنوان کی تعریف اور مضمون کے لیے فضا تیار کی جاتی ہے؟ تو تمہید۔ اس حادثے کو دیکھ کر میں کیا ہو جائے گا؟ اشک بار، یعنی رونے والا کنڈیشن۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، یہ مصرع کس کی غزل کا ہے؟ تو یہ شاد عظیم آبادی کے غزل کا ہے۔ یہ سب کوشچن اس سے پہلے بھی پوچھا گیا ہے، اس لیے میں وقت نہیں لے رہا ہوں ابھی، ہے نا۔ آگے دیکھیے، آگے کیا ہے؟ آگے ہے جدید فلم کی کتنی قسمیں رائج ہیں؟ تو اس میں کنفیوز ہوں، لیکن 4 قسمیں رائج ہیں۔ کون کون ہیں یہ مجھے بھی اندازہ نہیں ہے، اگر آپ کو اندازہ ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ جس نظم میں نہ تو ردیف اور قافیے کی پابندی ہوتی ہے اور نہ ہی بحر اور وزن کی، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم نثری نظم کہتے ہیں۔ دیکھیں، حیت کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے پابند نظم۔ پابند نظم ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترکیب میں مقرر اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پابند نظم کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے آزاد نظم۔ آزاد نظم ایسی نظم کو کہتے ہیں، نظم کا نام ہی ہے آزاد۔ تو آزاد نظم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی ہے اور اس کے ارکان بحر کم یا زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے مصرعے جو ہے وہ چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، تو اس لیے آزاد۔ جیسے نظم گفتگو کلاس 12 میں پڑھنا ہے، یا نظم میرا سفر، یا نظم ہم نہیں جانتے، یہ سب پڑھیں گے نا، تو اس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہے اور اس کے ارکان بحر کم یا زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے مصرعے جو ہے وہ چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں۔ آپ کھول کر دیکھ لیں گے کلاس 12 والا۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے نظم معرہ۔ تو نظم معرہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے تمام مصرعے برابر کے ہوں، مگر ان میں جو ہے وہ قافیے کی پابندی ہوتی ہے نا۔ تو نظم معرہ کو ہم دوسرا نام اس کا جو ہے وہ نظم عاری بھی ہے، عین الف رایا۔ اور اسی طرح ایک ہے نثری نظم، جو ابھی یہاں پر پوچھا گیا ہے۔ تو نثری نظم جو ہے وہ چھوٹی بڑی نثری سطروں پر مشتمل ہوتی ہے، سمجھے؟ اس میں نہ تو ردیف اور قافیے کی پابندی ہوتی ہے اور نہ ہی بحر اور وزن کی۔ تو جس نظم میں نہ تو ردیف اور قافیے کی پابندی ہوتی ہے اور نہ ہی بحر اور وزن کی، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم نثری نظم کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 10۔ درج ذیل میں اس میں فاعل کون ہے؟ درج ذیل میں اس میں فاعل کون ہے؟ تو قاتل جو ہے وہ یعنی قتل کرنے والا
خونی جسے کہتے ہیں، ہلاک کرنے والا جسے کہتے ہیں، وہ اس میں فاعل ہے۔ غبار خاطر کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ یہ کوشچن جو ہے یہ کلاس 12 سے پوچھا گیا ہے۔ کلاس 12 میں 11واں سبق ہے، جس کے مصنف مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ غبار خاطر سے 3 خطوط جو ایک خط ہے۔ پل کے معنی وہ تعمیر جو ندی، دریا یا سڑک کے اوپر گزرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ تو پھر پل کا معنی کیا ہے؟ جی ہاں، تو پل کا معنی یہاں پر پوچھا گیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ تو وہ جو ہے وہ لمحہ جسے کہتے ہیں، یعنی بہت کم وقت میں، تھوڑی دیر میں، اسے ہی ہم کہتے ہیں پل۔ تو آپشن بی۔ لفظ شفا صحت و تندرستی کے معنی میں ہے، تو شفا کس معنی میں ہے یہ پوچھا جا رہا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ کنارہ، جسے آپ چوٹی بھی کہہ لیں، اس کے معنی ہے شفا۔ ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو ضمیر کی کل ملا کر 4 قسمیں ہی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامی یا پھر ضمیر اشارہ۔ آگے ہے غالب شاعری میں پہلے کیا تخلص استعمال کرتے تھے؟ تو دیکھیں پہلے جو ہے وہ غالب جو ہے وہ اسد تخلص استعمال کرتے تھے، لیکن پھر ان کو معلوم چلا کہ کوئی اور شاعر ہے جو اسد پہلے استعمال کرتے ہیں، اس لیے بعد میں آ کر وہ غالب استعمال کرنے لگے۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو حمد کہتے ہیں۔ اس کے بعد نعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تفریح القلوب کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ جی ہاں، تفریح القلوب کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ تو عبدالغفور شہباز کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے وہ کیا ہے؟ تفریح القلوب۔ باقیات شہباز، رباعیات شہباز، خیالات شہباز، یہ سب مولانا عبدالغفور شہباز کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 18 میں ہے، ڈاکٹر جان گلکرائسٹ نے کلکتہ میں کون سا کالج قائم کیا؟ جی ہاں، تو کون سا کالج؟ فورٹ ولیم کالج جو ہے وہ قائم کیے تھے۔ سرمایہ خواہ ہمیشہ کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، یا پھر کیا کہتے ہیں، سرمایہ پسند، یا پھر سرمایہ خار، یا پھر سرمایہ دار؟ تو سرمایہ دار ہو جائے گا اس کا صحیح جواب۔ سرمایہ دار کا مطلب مال و دولت رکھنے والا، یعنی دولت مند، امیر جسے کہتے ہیں، پونجی پتی جسے کہتے ہیں وہ، تو اس لیے دار یہاں پر ہوگا۔ منور رانا پٹنہ آئیں گے، گاگے گی آیا، تو گاگے گی کس کی پہچان ہے؟ مستقبل کی۔ ہے ہوں حال کی پہچان ہے، تھاتے تھی ماضی کی پہچان ہے۔ تو گاگے گی میں سے آیا ہے، تو یہ ہو جائے گا مستقبل۔ نظم انڈیا گیٹ کے شاعر کون ہیں؟ تو نظم انڈیا گیٹ کے شاعر سید جعفری تو ہے نہیں، کیونکہ ان کے جو ہے وہ کھرا ڈنر پڑھنا ہے۔ پرویز شاہدی کا آپ کے نصاب میں ہم نوجوان ہیں پڑھنا ہے۔ جگن ناتھ آزاد کا ہی جو ہے آپ کے نصاب میں کیا کہتے ہیں، انڈیا گیٹ ایک نظم ہے جو پڑھنی ہے۔ ندا فاضلی کا تو آپ کے نصاب میں ایک نظم بہت آسان تھی پہلے، اور بجلی کا کھمبا پڑھنا ہے، تو اس لیے اس کا صحیح جواب جگن ناتھ آزاد۔ سوال نمبر 22 میں نصاب میں شامل مضمون ادب کی پہچان، یہ کوئی ایسا سیٹ ہے ہی نہیں جس میں نہ پوچھا ہو، یہ ہر سال پوچھا گیا ہے۔ اب تک میں یہ 11واں سیٹ بتا رہا ہوں آپ کو، جس میں سے مجھے لگتا ہے 9 سیٹ میں یہ کوشچن پوچھا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ سے بھی پوچھ دیں۔ تو نصاب میں شامل مضمون ادب کی پہچان کے مضمون نگار ڈاکٹر عبدالمغنی ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ، بہار کے معزز وزیر اعلیٰ کون ہے؟ کون ہے کے بعد دیکھیں سوالیہ نشان ہے۔ یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ بہار کے وزیر اعلیٰ کون ہے، بلکہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح کا جملہ ہے۔ تو کون ہے کے بعد سوالیہ نشان آیا، کوشچن مارک، تو اسے ہم سوالیہ کہتے ہیں۔ آپشن میں استفہامیہ رہتا تو وہ بھی ہو جاتا۔ اور ویسے وزیر اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ تو مکھ منتری جسے کہتے ہیں، جو ابھی بہار کے نتیش کمار ہیں۔ فعل ماضی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو گزرا ہوا زمانہ، گزرا ہوا کام۔ فعل ماضی کی کل کتنے قسمیں ہیں؟ تو فعل ماضی کی کل کتنے قسمیں ہیں؟ تو فعل ماضی کی کل ملا کر 6 قسمیں ہیں، اور وہ 6 قسمیں کون کون ہیں؟ تو وہ 6 قسمیں جو ہے وہ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ، اسی طرح ماضی شرطی یا پھر تمنائی، یہ کل ملا کر فعل ماضی کی 6 قسمیں۔ کفگیر کیا ہے؟ تو کفگیر اس میں آلہ ہے۔ کفگیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو جو آپ بھجیا بناتے ہو گھر میں تو چھولنی استعمال کرتے ہو، اسے ہی ہم کہتے ہیں کفگیر۔ تو یہ کوشچن آپ ضرور یاد رکھیے گا، جس سے اوزار کا علم ہو اسے ہم اس میں آلہ کہتے ہیں، یا ویسا سامان جسے ہم ہاتھ میں لے کر کام کریں اسے بھی ہم اس میں آلہ کہتے ہیں۔ تو چھلنی ہم ہاتھ میں لے کر بھجیا بنانے کا کام کرتے ہیں، تو اس لیے یہ کیا ہو جائے گا؟ کفگیر اس میں آلہ۔
دو لوگوں کے درمیان تحریری گفتگو کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے تحریری گفتگو اور ایک ہوتا ہے آپسی گفتگو۔ تحریری گفتگو کسے کہتے ہیں؟ تو تحریری گفتگو کا مطلب جو ہم ہاتھ سے لکھ کر بھیجتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ خط کہتے ہیں۔ اور آپسی گفتگو کسے کہتے ہیں؟ تو اسے ہم انٹرویو کہتے ہیں، جسے آپ وائوا کہتے ہو، یعنی آمنے سامنے میں جو کوشچن ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اسے ہم انٹرویو کہتے ہیں۔ تو غور کیجئے گا یہاں پر تحریری پوچھا جا رہا ہے یا پھر تقریری۔ اگر تحریری پوچھا گیا تو تحریری کا مطلب ہاتھ سے لکھنا ہوا، تو اسے ہم خط کہتے ہیں، اور تقریری پوچھے تو تقریری کا مطلب یا پھر آپسی گفتگو پوچھے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انٹرویو، جسے آپ وائوا کہتے ہو، وہ ہو جائے گا۔ الفت کی ضد کیا ہوگی؟ تو الفت کی ضد جو ہے وہ نفرت۔ جب وہ بلائے تو آنا، نہ بلائے تو مت آنا۔ یہ جملہ کس فعل کی مثال پیش کر رہا ہے؟ جب وہ بلائے تو آنا، نہ بلائے تو نہ آنا۔ ایسا فعل جس میں حال اور آنے والا دونوں زمانہ پایا جاتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع کہتے ہیں۔ تو جب وہ بلائے تو آنا اور نہ بلائے تو مت آنا، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ دونوں کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے، تو اسے ہم فعل مضارع کہتے ہیں۔ تیری عمر دراز ہو، تیری عمر دراز ہو، یہاں پر دعائیہ ہوگا، دعا دیا جا رہا ہے کہ تیری عمر جو ہے وہ دراز ہو یعنی لمبی ہو، تو اسے ہم دعائیہ کہیں گے۔ کس طرح کا جملہ ہے؟ دعائیہ۔ تو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کل ملا کر 30 VVI آبجیکٹیو کوشچن بتایا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ سارے کوشچن سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ابھی بھی کسی سوال میں ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ ضرور کریں، انشاءاللہ میں پھر سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ ساتھ ہی ٹیلی گرام کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ہم سے وہاں جڑ سکتے ہیں اور کوئی بھی کوشچن ہو وہاں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر میں ایک اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔